Namaste ji, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. Yeah, do you know what happened to Prophet Yusuf सीरीज के डायरेक्टर? मतलब उनकी शायद डेथ हो गई है या फिर उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा बहुत ज़्यादा अतरंगी हुआ है जिसपे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है बाय हसी टीवी, नॉट हासी टीवी. मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसे देखने के लिए क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट यूसुफ सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके डायरेक्टर बहुत ही नामी इंसान है. सो व्हाट हैपेंड टू हिम, कोई अल्लाह की करामात या कुछ तो डिफरेंट हुआ है. तो अपन इस रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि अपन जान सके कि व्हाट हैपेंड टू हिम. बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स जो वहाँ पर डलती हैं. काफ़ी मेहनत, काफ़ी शिद्दत से बनाई जा रही हैं. आप ज़रूर देखिएगा एक बार और शेयर कर देना अपनी स्टोरीज पे ताकि ज़्यादा व्यूज़ आएँ और रीच बढ़े और ज़्यादा प्यार मिले. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी. ये एक हकीकत है कि जब भी किसी इंसान के सामने किसी कहानी को बयान किया जाए या फिल्म की सूरत में इसे दिखाया जाए तो वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है. फिर चाहे वो अच्छाई हो या कोई बुराई, वो अपनी अकल और शऊर के मुताबिक इससे नतीजा और सबक हासिल करता है जो कि किसी न किसी तरह इसकी ज़िंदगी और इसके मिजाज पर असरअंदाज ज़रूर होते हैं. इस जदीद टेक्नोलॉजी के फितना के दौर में जहां फिल्म इंडस्ट्री को बाकायदा एक एजेंडा के तौर पर लोगों की ज़हन साजी के लिए यूँ इस्तेमाल किया जा रहा है कि आने वाली नस्लों को ज़हनी तौर पर इन्हीं की सोचों और मिजाज का मालिक के ग़ुलाम बनाया जा सके, जो मकसद ये हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री इनके लिए बेतहाशा दौलत इकट्ठा करने की मशीन भी है. कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद भी जहाँ पर एक तरफ हर इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोग घरों के अंदर कैद हो गए, वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड इंडस्ट्री ने काम बंद नहीं किया बल्कि इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स, HBO और अमेज़ॉन वगैरह पर शिफ्ट कर दिया. ये रिवायती सिनेमा से इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक साजिश के ज़रिए शिफ्ट करके प्रॉफिट कमाया गया जो कि आम रूटीन के अंदर पॉसिबल नहीं था. और इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मर्ज़ी की वेब सीरीज़ को दिखाकर, जो कि पावरफुल माइंड प्रोग्रामिंग या ज़हन साजी पर मबनी है, इंसानों के दिमागों को कंट्रोल किया गया. इस टॉपिक पर वैसे तो मैं कई वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें इस एजेंडा और ज़हन साजी को मैंने कई बार एक्सपोज किया है, जो कि ख़ास तौर पर इस्लाम मज़हब की और खुदा की तौहीन, झूठे मसीहा दज्जाल की आमद और लिबरल सोच या आज़ाद ख्याली के लिए हमारी आने वाली नस्लों का ब्रेन वॉश कर रही हैं और माशरे को इस्लाह की बजाय बिगाड़ की तरफ ले जा रही हैं. लेकिन आज की वीडियो एक ऐसे सिपाही की है जिसने इस फितना को इन्हीं के प्लेटफॉर्म और इन्हीं के अंदाज से ख़त्म करने और इन शैतानी पैरोकारों की असलियत को दुनिया के सामने लाने की भरपूर कोशिश की, मगर अफसोस कि इसकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि इस बार वो एक ऐसी हकीकत को दुनिया के सामने लाने वाले थे जो कि इस फितना को फैलाने वाले शैतान के पैरोकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती, मगर इन्हें एक बायोलॉजिकल वेपन यानी कि कैंसर देकर रास्ते से हटा दिया गया. हम बात कर रहे हैं ईरान की फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अजीम डायरेक्टर की जिन्होंने इस्लामिक फिल्म सीरीज़ के ज़रिए फ़िल्मी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इस माशरे की इस्लाह के लिए अपने हिस्से के काम का आगाज़ किया. ये वो शख्स हैं जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक मुकम्मल फ़िल्म सीरीज़ जो कि 45 किस्तों पर मुश्तमिल थी, कुरान में मौजूद हवालों के मुताबिक बनाई. इसके अलावा इन्होंने असहाबे काफ सीरीज़ और बहुत सारी ऐसी इस्लामिक फ़िल्म्स बनाई जिससे हमारी आने वाली नस्लों को, जिन्हें आज के दौर के अंदर इंटरनेट के होते हुए किताबें पढ़ने का शौक़ बिल्कुल नहीं रहा, फ़िल्म्स के ज़रिए एक कहानी के तौर पर पेश करके इनका शौक़ पैदा करके इन्हें अपनी इस्लामी तारीख समझाई जाए. लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा बनाने वाले थे जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली इन ताकतों को और इनकी स्याह तारीख को एक्सपोज करने वाला था. इसीलिए इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही इन्हें खुफिया तरीके से कैंसर इंजेक्ट करके रास्ते से हटा दिया गया. ये कहानी दरअसल है क्या, आइए जानते हैं. दोस्तों, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक अमेरिका ने जानबूझकर एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर कोविड-19 के वायरस को तैयार करके चीन में होने वाली मिलिट्री परेड्स के दौरान वहां मौजूद अमेरिकी फौजियों के जरिए ये वायरस चीन के शहर वुहान शहर के अंदर मुंतकिल किया ताकि चाइना की बढ़ती हुई इकॉनमी को, जो कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका की इकॉनमी को क्रॉस करके नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाली है, इसे तबाह किया जा सके. और यही बयान चाइनीज़ मिनिस्टर ने भी दुनिया के सामने दिया, क्योंकि आज के दौर के अंदर जंग रिवायती तरीक़ों से हटकर इकॉनमी पर शिफ्ट हो चुकी है. यानी कि जिस मुल्क की इकॉनमी जितनी स्ट्रॉन्ग है वो ना सिर्फ उतना ही ताकतवर है बल्कि दुनिया के अंदर उतने ही असर और रसूख वाला माना जाता है. कोविड-19 की बीमारी हकीकत के अंदर वजूद रखती है. ये हकीकत है क्योंकि आफ्टर ऑल लोग हमारी आंखों के सामने इससे मर भी रहे हैं. लेकिन इसकी हकीकत ये भी है कि ये मैन मेड यानी कि खुद इंसानों का तैयार करदा एक बायोलॉजिकल वेपन है
دنیا پر قبضہ کرنے اور اپنی مرضی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا مکمل پلان پہلے ہی ڈیزائن کر لیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ روایتی جنگ کے اندر دونوں ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ ملٹری ہو، انفراسٹرکچر یا پھر اکانومی کی صورت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے بعد بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرا کر جب ان شہروں کو تباہ کیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن آج ٹیکنالوجی کے معاملے میں جاپان پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک بار پھر سے اکانومیکل پاور بن چکا ہے، اور اسی لیے دشمن اپنے حملے کا طریقہ بدل کر بایولوجیکل ویپن پر شفٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک وائرس کے ذریعے کسی ملک کے لوگوں کو اور اس کی اکانومی کو بنا اپنی فوج، اسلحے یا ٹائم کے بغیر تباہ کر دینا۔ اور بالکل یہی کیس ہمیں کووڈ-19 کے پینڈیمک میں بھی دیکھنے کو ملا، جس کے ذریعے ڈیجیٹل کرنسی کے فروغ، سینما کو ڈیجیٹل میڈیا پر شفٹ کرنا، ڈی پاپولیشن ایجنڈا کا حصول اور علاج والی ویکسین کے نام پر اربوں ڈالر کا منافع کمایا گیا۔ فرج اللہ الحشور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا، کیونکہ اس بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم سیریز بنا رہے تھے جو کہ تقریباً شوٹنگ کے لیے بالکل تیار تھی۔ صرف 500 لوگوں کے تو اس کے اندر صرف ڈائلاگ تھے۔ اس فلم کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ آج کے دور کے یہودی جو کہ خود کو بنی اسرائیل کی نسل سے کہتے ہیں، دراصل اصلی بنی اسرائیل یا یہودی ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جن کے فتنے کا آغاز دنیا کے اندر ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسل یہودی کہلاتی ہے، لیکن آج اسرائیل میں آباد یہودی اصلی بنی اسرائیل یا یہودی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 اور 960 سن عیسوی کے دوران قسطنطنیہ، یعنی کہ آج کے دور کے ترکی کے بادشاہ کے وزیر حفدائی اور خضر قبیلے کے بادشاہ جوزف کے درمیان خطوں کی کتابت ہوئی، جو کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں کے اندر آباد تھے۔ حفدائی ایک یہودی تھا، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد جب تمام یہودی دربدر ہو گئے تو کیا اب تک ان کی کوئی خود کی ریاست پوری دنیا کے اندر کہیں پر قائم ہوئی ہے؟ آخرکار قسطنطنیہ آنے والے قافلے سے اسے پتہ چلا کہ یہاں پر 15 دن کی سمندری سفر پر ایک یہودی سلطنت آباد ہے، جس کی اپنی فوج بھی ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے انہیں پریشان بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اسی یاجوج ماجوج قوم کا ذکر ہے، جسے دربند کے علاقے میں لوہے اور تانبے کو پگھلا کر اس کی ایک دیوار بنا کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کو قید کر دیا تھا، یعنی کہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ حفدائی نے جوزف کو لکھا کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے ہے، جس کے جواب میں جوزف کا کہنا تھا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں، بلکہ ان کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور پھر ان کے بیٹے تگورما سے آگے بڑھی، جو کہ ترک نسل کے باپ ہیں۔ جوزف کے مطابق ان کے آبا و اجداد کے اندر ایک بولان نامی بادشاہ تھا، جو کہ اپنی پوری قوم سمیت یہودی ہو گیا تھا، اور آج اسی خضر قبیلے کی نسل یعنی کہ یاجوج ماجوج اسرائیل کے اندر آباد ہیں، جو کہ سفید پوش ہیں اور ترکوں کے نسلی طور پر زیادہ قریب ہیں، جبکہ اصل بنی اسرائیل یا یہودی ساملی رنگت رکھتے ہیں اور عرب نسل سے ہیں۔ اور آج بھی موجودہ دور کے یوکرائن، روس، جرمنی، داغستان اور دربند کے علاقے کے اندر جہاں پر یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے بند بنایا، اسی خضر قوم کے یہودی آباد ہیں، جو کہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بالکل نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کی نسل سے تھے، اسی لیے آج خود کو یہودی یا بنی اسرائیل کہنے والے دراصل ان کے پیروکار انبیاء کرام کی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، جنہیں آج تک دنیا سے چھپایا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فرج اللہ انہیں فلما کر دنیا کے سامنے اس حقیقت کو لانے والے ہیں جو کہ ان کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، تب فرج اللہ کو کینسر انجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ جب وہ اپنے بستر پر مرنے کے قریب تھے تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کینسر مجھے انجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ایک بار میں ٹریولنگ کے اندر تھا تو اچانک سے میرا بیگ غائب ہو گیا، اور جب کافی چھان بین کے بعد یہ مجھے واپس ملا تو اس سے میں نے اپنے کپڑے نکال کر جب پہنے تو مجھے فوراً سے کھانسی شروع ہو گئی، جس کے کچھ ہی دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے لنگس یعنی کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک بالکل صحت مند اور ایکٹیو انسان تھے جسے دل کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ فرج اللہ کی موت کے بعد یہ ذمہ داری 2018 کے اندر جمال شورجیخ کو دے دی گئی، لیکن حیران کن طور پر انہیں بھی کچھ ہی عرصے کے بعد برین ٹیومر ہو گیا،
اور اس کے بعد اب یہ ذمہ داری ابراہیم اٹھامکیا کو دے دی گئی، جو کہ اس کے پورے اسکرپٹ کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے اسکرپٹ کو دوبارہ سے لکھ کر اسے ڈائریکٹ کرے گا، جو کہ 50 قسطوں پر مشتمل ہوگی۔ اور اس سے پہلے یہ ایران عراق جنگ پر ایک فلم بھی بنا چکا ہے جس کا نام تھا دی گلاس ایجنسی۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کے اندر من گھڑت کہانیوں کو شامل کر کے اور حقیقت کو چھپا کر اسرائیلی فنڈنگ کے ذریعے اسکرپٹ کو تیار کر کے اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ ہالی ووڈ انڈسٹری کے اندر پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی کئی مسلم سائنٹسٹ کو جو کہ ان کے راستے کے اندر کسی طرح سے رکاوٹ تھے، اپنی خفیہ ایجنسی موساد کے ذریعے راستے سے ہٹا چکا ہے، جس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے، اور اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یعنی کہ یہ اسرائیل کا کوئی نیا حربہ نہیں ہے، اور حال ہی میں ایران کے ٹاپ نیوکلیر سائنٹسٹ پر ہونے والے حملے کو بھلا کون بھول سکتا ہے، جب ان کی گاڑی کو رات کے ویرانے کے اندر روک کر ان کو سرے عام گولیاں مار دی گئیں، کیونکہ وہ ایک بار پھر سے ایران کو اٹامک پاور بنانے والے تھے، جو کہ اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ بالکل اسی طرح سے ایک امریکن فلم میکر ڈیوڈ کرولی نے بھی دی گرے اسٹیٹ نام کی ایک فلم بنا کر ان کے مستقبل میں ہونے والے بھیانک منصوبوں کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ کیسے ایک RFID نامی چپ کو استعمال کر کے لوگوں کو غلام بنایا جائے گا، ان کی کرنسی سے لے کر ان کی شناخت اور حتیٰ کہ پرائیویسی بھی ایک ڈیجیٹل فارم کے اندر ایک ہی حکومت کے کنٹرول میں ہوگی، اور یہ شخص ان لوگوں کے لیے ایک بھیڑ بکری یا ایک شناختی نمبر سے زیادہ ان کے لیے کچھ اہم نہیں ہوگا، اور جو بھی اس سسٹم کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے گا اور اسے کس طرح کی اذیتیں دی جائیں گی۔ لیکن اس فلم کے ریلیز سے پہلے ہی ڈیوڈ کرولی کی لاش اس کی فیملی سمیت اس کے گھر سے ملتی ہے، جسے پورا اسرار قتل کہہ کر معاملے کو دبا دیا گیا۔ لیکن اس فلم کا ٹریلر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ یعنی کہ دشمن آج اپنا طریقہ بدل چکا ہے، اسے آپ کا شہر یا ملک جنگ کروا کے تباہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے لیے تو پہلے ہی اس کے ایجنٹ آپ کے ملک کے اندر ایسا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اسے ہماری اور آنے والی نسلوں کا دماغ اور اس کی سوچ چاہیے جسے وہ قبضے میں کر سکے، اور اسی مقصد کے لیے وہ فلم انڈسٹری، ٹی وی میڈیا، کارٹون یا سنگنگ انڈسٹری سب کو استعمال کر رہا ہے، اور جس سے شاید ہی آج ہمارا کوئی گھر بچا ہوا ہو۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم آخر اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ آج ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو ہم ایک فوجی بن کر ان سے لڑیں، ان کا شکار کریں، یا پھر خود سے وکٹم یا شکار بن جائیں۔ دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ شکار نہیں کریں گے تو خود شکار ہو جائیں گے، کیونکہ دشمن ہر وقت نہ صرف آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے بلکہ آپ کا شکار بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین، جو کہ 313 کے لشکر کو ہزاروں پر بھاری کر دیتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں تو انشاءاللہ فتح اور کامیابی صرف آپ کی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جی پسند تو بہت آیا یہ ویڈیو، پر اس میں کچھ باتیں ایسی تھی جو مجھے پرسنلی ایسے ٹرو نہیں لگتی ایک دم، جیسے کہ بول رہے تھے میوزک انڈسٹری اینڈ میڈیا اینڈ ایوری تھنگ، اٹ از ٹرو آن سرٹن لیول، ایسا نہیں ہے کہ پوری طریقے سے ہی غلط ہے، کیونکہ بہت سارے پروگرامس انٹرنیٹ پہ اور میڈیا پہ ایسے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد یو گیٹ پازیٹیو وائبس، اور آج کل بہت سارے انفلوئنسرز بھی آن سوشل میڈیا دے شو دیئر ریئل سائڈ، مطلب فلٹرز والے انفلوئنسرز تو ہیں ہم سب جانتے ہیں، پر ایسے بھی لوگ ہیں جو ریالٹی شو کیس کرتے ہیں۔ سو سوشل میڈیا از ناٹ ٹوٹلی ورس، مطلب میں خود پہلے ایسی سوچتی تھی کہ اٹس آل رانگ، نہیں کریں اس کے اندر ٹائم ویسٹ تو اچھا ہے، پر ایسا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں انلائٹننگ بھی ہوتی ہیں۔ جہاں تک بات رہی اسٹارٹنگ میں انہوں نے کچھ ایسا بھی کہا تھا کہ لڑکیوں کے کپڑے سم تھنگ کے ریگارڈ میں انہوں نے کچھ کہا تھا، اٹس جسٹ دیٹ کسی بھی لڑکی کو جو بھی پہننا ہے وہ پہنے، سامنے والے کی اگر نظر ہی خراب ہے تو اس میں لڑکیاں کیا کر سکتی۔ آپ لوگ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی لڑکی نے کیسا بھی لباس پہن رکھا ہوتا ہے، پر اگر کوئی لفنگا کھڑا ہوا ہے نا اور اس کو چھیڑنا ہے یا کسی بھی طریقے سے ایو ٹیز کرنا ہے، ٹریگر کرنا ہے، تو اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ایج کیا ہے یا وہ کیسی دکھ رہی ہے، اسے کرنا ہے مطلب کرنا ہے، کیونکہ اس کی بدھی پھر چکی ہے۔ اینڈ وی کین ناٹ بلیم اٹ ٹوٹلی آن دا میڈیا، پر ہاں انٹرنیٹ پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے پورنوگرافک سائٹس کو بین کر دینا چاہیے، اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ گڈ، کسی بھی انسان کو اسے نہیں دیکھنا چاہیے، اور جس لیول پہ فری چھوڑ رکھا ہے انٹرنیٹ پہ ان سب چیزوں کو،
इट्स वे वर्स, मतलब बहुत ही घटिया है। ये वाली चीज भी सच्ची है कि जैसे कि उनको कैंसर का इंजेक्शन लगा दिया गया, मार देते हैं। अगर कोई कुछ अच्छा करना चाह रहा होता है ना सोसाइटी के लिए, कोई ट्रू फेस दिखाना चाह रहा होता है तो उसे मार देते हैं। जैसे कि डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी के बारे में शायद आपने सुना होगा, वो इंटरनेट पे ट्रू वीडियोस बनाते थे, मतलब वो बता रहे थे एग्जैक्टली सीन क्या चल रहा है कंट्री में और कैसे कैसे ऑप्रेस किया जा रहा है। तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट सारे ब्लॉक कर दिए गए, यूट्यूब, फेसबुक एंड एवरीथिंग। तो यू जस्ट हैव टू बी सेफ फ्रॉम दीज पीपल। अगर आप कुछ भी बड़े लेवल पे स्टेप लेना चाहते हो तो आपकी बोलती बंद करने के लिए आपकी जान भी ले सकते हैं। सो जस्ट शो द रियलिटी टू पीपल, पर थोड़ा सटल होके। मतलब उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा ये वीडियो भी और बाकी की वीडियोस भी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगती हैं आपको वीडियोस। और सच बताऊं तो मुझे बुरा लगा, प्रॉफिट यूसुफ सीरीज के डायरेक्टर को ऐसे मार दिया गया। और भी शख्सियत इन्होंने बताया था जो ट्रू फेस दिखाना चाह रहे थे सामने, इस्लाम का एक अच्छी नॉलेज देना चाह रहे थे, उनको उनकी फिल्म के रिलीज होने से पहले, शूट होने से पहले ही मार दिया। चलिए ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको मुझसे रोज मिलना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे भी मेरे रोज वीडियोस आते हैं। तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स तो हमेशा ड्रॉप कर ही दिया करिए। दिस इज किलाया रिएक्ट, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।